الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن الثواب۔ اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بڑی بڑی نعمتیں انسان کے لیے گنوائی ہیں نا، کہ جن کو انسان سمجھتا ہے کہ مجھے بس یہ نعمتیں کبھی مل جائیں، مجھے اب کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔ وہ زیادہ سے زیادہ نعمتیں وہ کون سی نعمتیں ہیں؟ ایک انسان مرد جو ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ مجھے میرے من کی عورتیں مل جائیں جس قدر میں چاہوں، جس عمر کی، جس رنگ روپ کی، جیسی حسن و جمال کی عورتیں جتنی میں چاہوں مجھے وہ عورتیں مل جائیں، پھر میرے بیٹے ہی بیٹے ہوں دنیا میں، جدھر جاؤں میرے بیٹے، جدھر جاؤں میرے بیٹے۔ پھر اس کے بعد تیسری نعمت انسان یہ کہتا ہے وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، چاہتا یہ ہے کہ سونے اور چاندی کے خزانے اس کے پاس بھرے ہوں، لائنیں سونے اور چاندی کی اینٹوں کی لگی ہوں اس کے پاس یہ ہو۔ یہ انسان چاہتا ہے، زیادہ سے زیادہ انسان جو چاہتا ہے وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ، اور یہ چاہتا ہے کہ اس کی سواری دنیا کی سب سے بہترین سواریاں اپنے لحاظ سے اپنے وقت میں دنیا میں سب سے بہتر جو سواریاں ہیں وہ سواریاں میری ہوں اور بے شمار گاڑیاں میری اپنی ہوں۔ یہ اور اس کے بعد انسان کیا چاہتا ہے وَالْأَنْعَامِ، کہتا ہے کہ اپنا مال ڈنگر اپنا ہونے چاہیے، انسان کے اونٹ اپنے، بکریاں اپنی، گائے اپنی، اجڑ کے اجڑ گھر کی ہوں، ایک عزت والی چیز وہ سمجھتا ہے۔ والحرث، اور چھٹی چیز انسان یہ چاہتا ہے کہ زمینیں اپنی اتنے ہزار اتنے لاکھ ایکڑ زمین میری، اتنے فلانی زمینوں کا مالک بھی میں ہوں اور لوگ میرے نیچے نوکر و چاکر ہوں۔
یہ 6 چیزیں ہیں جو انسان دنیا میں زیادہ سے زیادہ چاہ سکتا. باقی ساری چیزیں ان سونے چاندی کے جو ٹیر ان سے یہ مال دولت سے خریدی جا سکتے ہیں. ملکوں کے ملک بیچ دیتے ہیں لوگ, حکومتیں بیچ دیتے ہیں ان پیسوں کی وجہ سے. مین چیزیں یہ 6 ہی ہیں. لیکن یہ 6 چیزیں بھی اگر مل جائیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عجیب بات کہی ہے, ذالک متاع الحیات الدنیا واللہ عندہ حسن المآب. یہ دنیا کی چیزیں پتہ نہیں لگنا سا گیا تے سب گئیاں نالے چیزیں. چل بیویاں بھی گئے, مال سونا چاندی بھی گئے, گھوڑے بھی گئے, سواریاں بھی گئی, نوکر چاکر بھی گئے, سب کچھ ہو گیا. ذالک متاع الحیات الدنیا واللہ عندہ حسن المآب. اللہ کے پاس جو ہے نا وہ حسن المآب, جو اللہ کہتا ہے جو میرے پاس ہے نا ٹھکانہ لوٹنے کی جگہ, وہ کسی کو پتہ ہی نہیں کہ میں نے کیا لوگوں کے لیے رکھا ہے. بندہ ان چیزوں کے لیے دن رات اپنا ایک کر کے چپ کر کے سا بند ہوتا ہے, چھڑ کے پچھلے واسطے ہو گیا. حسن المآب جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے. وہ کیا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے. اللہ نے کیا کہ چند چیزیں اللہ نے اس میں سے بیان کی ہیں کہ میرے پاس جو بہترین ٹھکانہ وہ کیا ہے. پھر دنیا میں بہترین دعا جو ہے دعاؤں میں, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ. یا اللہ مجھے دنیا میں بھی حسنہ دے, آخرت میں بھی حسنہ دے. عجیب بات ہے کہ یہ دنیا کی سب سے بہترین دعا جو ہے مومن مانگتا ہے. عجیب بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی اور پیغمبر پھر بھی سمجھتے ہیں یہ دنیا کے بہت کچھ خیر 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 بھی مل جائے, اچانک ہی پتہ نہیں لگنا سانس گیا سب کچھ گیا. یہ حسنہ کی بھی کوئی حیثیت نہیں. بے شک کتنے اچھے اور بہترین اس کے پاس مال دولت سونا چاندی گاڑی اپنا عہدہ, یہ حسنہ بھی کی کوئی حیثیت نہیں اللہ کے. یہ انبیاء کے نزدیک انبیاء کا جو ٹارگٹ رہتا ہے وہ آخرت ہوتا ہے کہ اللہ کے پاس ہے. جو اللہ کہتا ہے نا حسن المآب, ہم نے ادھر جانا ہے. اور اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے کہ آپ لوگوں کو کہا کرتے تھے کہ یہ دنیا جو ہے کن فی الدنیا کا انک غریب او عابر سبیل. فرمایا دنیا میں اس طریقے سے اپنا رہن سہن رکھو کأنک غریب, ان کے کہ جس طرح کوئی مسافر کسی جگہ جاتا ہے نا, اس علاقے میں اس نے ہمیشہ نہیں بیٹھ رہنا ہوتا, واپس آنا ہوتا ہے. زندگی میں اپنا اٹھنا بیٹھنا اس طریقے سے, کھانا پینا رہنا سہنا اس طریقے سے رکھو کہ یہاں سے میں نے واپس چلا جانا ہے, میں نے ہمیشہ نہیں رہنا. اور نبی علیہ السلام کی ایک حدیث کے اندر آتا ہے صحیح بخاری کے اندر, وَعُدَّ نَفْسَكَ مِنَ الْمَوْتِ. کبھی کبھی اپنی آنکھ بند کر کے نہ سوچا کرو کہ اگر میں آج ہی مر جاواں تو میرے پیچھے پتر کی کرن گے, تیاں کی کرن گی, یا فلانے کی کرے گے, جگہ دا کی بنے گا, مکان دا کی ہوئے گا, کرائے دا کی ہوئے گا, فلانا کی ہوئے. کبھی کبھی اپنی آنکھ بند کر کے نہ یہ سوچا کرو کہ میں نے مرنا بھی ہے. میرے بھائی سے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, بڑی خوبصورت بات. ہماری زندگی میں یہ بڑے بڑے پروگرام ہیں کہ میں نے مکان بنانا ہے, کوٹھی لینے, اس کے بعد یہ کرنا ہے, نئی دکان, یہ کہ فلانی زمینیں خریدنی ہیں, فلانے مکان مل دینے, فلانی کوٹھی, فلانی. زندگی کے اندر یہ بات ہی ہم نے ختم کر دیا کہ میں نے مرنا بھی ہے. یہ پروگرام سارے زندگی کے پروگرام لکھیں, ان میں یہ نہیں ہے کہ بھائی اس کے بعد کھا پی کے فلانا نیکی کا کام کر, پھر بھائی مار کے اللہ کے پاس جانا ہے. یہ ہے ہی نہیں پروگرام زندگی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعُدَّ نَفْسَكَ مِنَ الْمَوْتِ. کبھی کبھی اپنے دل کو یہ سمجھایا کرو کہ تو نے بھی اچانک ہی مر جانا ہے, تو تیری اولاد یہ ایسے آنکھ بند کر کے دیکھو یہ کیا کرتے, یہ کیا کریں گے, یہ مر جانا انہوں نے کہ تیرے ساتھ. تو کیا سمجھتا ہے کس طریقے سے حصے اور پتیاں کر کے انہوں نے بھائی کی جان کا دشمن ہو جاتا ہے چند ٹکوں کے. دنیا کے اندر اس طریقے سے رہو کہ دنیا سے جب جاؤ تو کم از کم قیامت کے دن جنت تو مل جائے نا انسان کو. یہ تو ختم ہی ہو جانا ہے.
ہم جنت سے نکلے تھے، ہمارے ابا جی سے ایک غلطی ہو گئی، اماں جی سے، وہ اب غلطی ان سے ہو گئی تھی ایک، اللہ نے نیچے بھیج دیا، اب پھر واپس انشاءاللہ ہم نے اپنی جنت میں جانا ہے، اپنے گھر جانا ہے جو اللہ نے ہمیں دیا تھا۔ کبھی انسان یہ بھی تو سوچے نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، جبرائیل علیہ السلام آئے، اور جبرائیل علیہ السلام جس وقت آئے تو وہ کوئی بات نبی علیہ السلام سے کر رہے تھے، اچانک ہی آسمان سے نا ایک نا ایسے آواز آئی کو دھڑام کر کے بڑی، جبرائیل علیہ السلام نے ایسے اوپر دیکھا کیا ہے، اب تو کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آسمان کا دروازہ کھلا ہے، یہ فرشتہ پہلی دفعہ آج زمین پہ آیا، ایک فرشتہ آ رہا ہے، جب سے یہ زمین آسمان، یہ سورج، یہ چاند ستارے بنے، یہ فرشتہ کبھی نہیں زمین پہ آیا، آج پہلی دفعہ آیا ہے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پہلی دفعہ آج اس نے زمین پہ پاؤں رکھنا ہے۔ یہ آیا، آ کے وہ نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھ گیا، کہنے لگا اے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مجھے پیغام بھیجا ہے میرے رستے کہ میرے نبی محمد الرسول اللہ سے جا کے پوچھیں، اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم تمہیں دنیا میں بادشاہوں کی طرح بڑے شان والا بادشاہ بنا دیتے ہیں، بڑی آرمی آگے اور پیچھے اور نوکر اور چاکر اور راجے اور رانیاں اور فلاں اور یہ اور وہ اور محلات اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ تمہیں۔ اے میرے نبی، اگر تمہارے دل میں یہ خیال ہے نا تو ہم تمہیں یہ بنا دیتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے نبی سے پوچھ کے آؤ کہ تم نے ہمارا بندہ ہی نبی عبدہ و رسولہ رہنا ہے کہ بادشاہ بنا دیں ہم تمہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کی طرف دیکھا تو اشارہ کیا ایسے کر کے کہ اللہ کے سامنے میں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عاجزی مانگنی چاہیے ہمیشہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے نہیں بادشاہ بننا دنیا کا، اور بڑے بڑے دنیا کے بادشاہ کئی راجے اور رانیاں والے، ہمارے اس ہندوستان پاکستان میں ایک راجہ تھا، 15,000 اس کی بیویاں تھی، جیڑی لڑکی جوان ہوں کر لے ہوں سی کسی دی، ایسے مریا ہو گیا۔ میں نے دنیا کا بادشاہ بن کے کیا کرنا ہے؟ وہ پیچھے بڑے بڑے محلات چھاڑ کے، بڑے بڑا سونے چاندی کے ٹیر اور ظلم کی داستانیں چھڑ کے او گیا جی پیچھے، میں نہیں بادشاہ بننا، میں نہیں بادشاہ بننا دنیا کا۔ تم کیا کہتے ہو؟ اے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جا کے یہ عرض کر دیں، تیرا نبی محمد کہتا ہے عبدہ و رسولہ، میں تیرا بندہ ہی ٹھیک ہوں، بندوں کی طرح زندگی گزار کے میں آگے جنت میں آ جاؤں گا، میں دنیا میں دل لگا لوں۔ ذرا اس وقت دنیا میں جو پریشانیاں ہیں نا، کوئی شک نہیں کہ کاروباری حالات اتنے اچھے نہیں ہیں، اس کی جو بھی وجہ اللہ جانے، وہ اللہ کو پتہ ہے، لیکن اس کے باوجود انسان جو ہے نا ناشکرا زیادہ ہو گیا ہے۔ حقیقت یہ بات ہے کہ ایمانداری سے ایسے کپڑے جیسے ہم پہنتے ہیں کبھی ملتے تھے لوگوں کو؟ ایسے گھروں میں کبھی لوگ رہتے تھے؟ ایسے کھانے اور ایسے سوپ اور ایسی چیزیں اور ایسے پھل اور ایسے فلاں اور ایسے فلاں اور ایسے کبھی کسی نے دیکھے تھے، سنے تھے؟ اتنا کچھ کھانے کے باوجود اللہ کا شکر ہی نہیں ادا کرتے، اللہ کے بندے بنتے ہی نہیں ہم، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اور اللہ کے نبیوں کو جب یہ کہا جاتا ہے کہ بادشاہ بننا ہے کہ بندہ، وہ کہتا ہے مجھے اللہ اپنا بندہ عبدہ ہی بنا لے، بس میں نے دنیا کے بادشاہ بن کے دنیا کی چیزیں کیا کرنا۔ یہ ساری دنیا کی حقیقت جو ہے یہ ہے کیا؟ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک یہ ساری زمین کی خوبصورتیاں، یہ مال، یہ دولت، یہ سونا، یہ چاندی، یہ ہیرے جواہرات، یہ پتل، یہ سلور، جو کچھ بھی دنیا کے اندر ہے، یہ پھل ہے، یہ حسن ہے، جو کچھ بھی ہے، اللہ کی قسم اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے۔ یہ کوئی ہے ہی نہیں، حیثیت ہی کچھ نہیں۔ اور اگر کبھی مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتا تو اللہ کسی کافر کو ایک پانی کا کوٹنا پینے کو دیتا، اس کی حیثیت ہی کو نہیں۔ اس لیے اللہ نے کیا، جب مچھر کے پر کے کام جاؤ، لٹ لو، کھا لو، جو کچھ بنانا ہے بنا لو، کر لو چوریاں، جو ملک بیچنے جے ویک لو، جو کچھ کرنا جے چیزاں بیچنی ہیں کر، جو کچھ کرنا ہے کر لو، آگے تمہارے لیے جہنم رکھی ہوئی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، مجھے کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی جو تھے
इन्होंने दुनिया में जो दिल लगाया हुआ था वो कैसे दिल लगाया हुआ था, कैसे रहते थे। हदीस के अंदर आता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हदीस और तारीख़ की किताबों में ये आम ये मिल जाता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जिस हुजरे में कायनात का इमाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, नबियों का सरदार मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, दोनों जहानों में इब्ने आदम की नस्ल का सरदार मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, आप जिस अपने कमरे में जिस घर में रहते थे, हदीस के अंदर जो अल्फाज आते हैं वो आते हैं 3.5 गज वो कमरा था, सारा चौड़ा चौड़ा एक कमरा, एक 3.5 गज कितने फुट होता है? 10.5 फुट, 10.5 फुट का एक कमरा था मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का, जिसमें कायनात का इमाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह रहता था। इतने इतने बड़े 10-10, 20-20 कनालों के अंदर रहने के बावजूद, इतने महल्लात के अंदर रहने के बावजूद अल्लाह पे राज़ी नहीं है लोग। एक कमरा कायनात के इमाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का 10.5 फुट लगा लें, 3.5 गज का वो कमरा चौड़ाई उसकी थी, छोटा। और वो कमरा जो था, उसको जो छत था, हदीस के अंदर आता है कि कभी आप ऊपर हाथ करते तो छत को हाथ लग जाता था। वो ऊपर वही खजूर की एक बड़ी सी उसका तना और खजूर की वो शाखें और खजूर के पत्ते ये थे। कायनात का इमाम ऊपर हाथ उठाता, हाथ लग जाता था, छत इतना नीचा था। और हदीस में आता है कि ये कमरा भी ऐसा, हमारी तरह की ये ईंटें नहीं थी। और कहाँ ईंटें, तो बनाने वाला काम तो कई सदियों बाद लोगों ने सोचा और ये काम हुआ है। वही पत्थर को गोल है, को दूसरा है, को कैसा है कैसा रख के पीछे से वही मिट्टी ले के वो उसको लेपा गया है। हदीस में आता है कि कई नबी अलैहिस्सलाम के कमरा जो था ना, उसके एक तरफ कई सुराख थे, वो बंद नहीं थे बंद। कायनात का इमाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने, आपको किसी ने मोटा कंबल दिया, आपने बाहर जाके उसको लपेट के वो सुराख बंद किए थे। ये मुकाम है, ये मकान है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का। सारी सारी रात अल्लाह के सामने खड़े होने वाला पैगंबर, यहाँ तक कि आपकी पिनियाँ जो थी, पिंडलियाँ, ये सूझ जाया करती थी खड़े हो के कि मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बनता हूँ। अफला अकून लिल्लाहि अब्दन शकूरा, मैं तो अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा हूँ, मैंने दुनिया में क्या करना है इन चीज़ों को लेके। और कमरे के अंदर 10 फुट के कमरे के अंदर क्या था? एक चटाई थी, बस एक चटाई दरी और एक चारपाई और उसके ऊपर एक तकिया और उसके साथ एक चादर पड़ी थी जो ऊपर लेने के लिए थी, और एक प्याला मटका, ये एक प्याला जो मिट्टी का होता है वो, और एक मटका जिसमें पानी था, और एक मटका जिसके अंदर वो कभी आटा अगर आता तो उसमें जमा कर लेते ताकि रोटियां आहिस्ता आहिस्ता पकाते रहें। यह है कायनात के इमाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का कुल दुनिया के अंदर सामान और मकान। हम अल्लाह पे राज़ी नहीं होते। घर के अंदर इतनी इतनी फ्रिजें हैं, इतनी इतनी चारपाई, इतने इतने हमारे बेड, इतना इतना कुछ, और अल्लाह से फिर नाराज़ हैं इसके बावजूद भी। और घर के अंदर हमारी अपनी डेकोरेशन की चीज़ें देखें, किस तरीके से हमने क्या कुछ जगमग जगमग किया हुआ, कैसी कैसी चीज़ें। हदीस के अंदर आता है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकान जो था, उसके अंदर कई कई दिन तेल ही नहीं मिलता था घर में रात को रोशनी करने के लिए। मेरे कायनात के इमाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सारी कायनात को ईमान की, यकीन की, अल्लाह की तौहीद की रोशनी फैलाने वाला, शर्मो यार की रोशनी फैलाने वाला, घर में तेल ही नहीं है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा कहती हैं कई दफ़ा ऐसा होता 40 दिन गुजर जाते और रात को तेल जलाने के लिए नहीं होता था। 40 दिन गुजर गए मोहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर। ये घर के अंदर ये डेकोरेशन है और ये कमरा और ये सामान है। एक जंग में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप गए हुए थे, वहाँ से जब आए तो वहाँ से माले गनीमत वगैरह आया तो कई कपड़े भी उसमें आ गए। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा को जो एक कपड़ा मिला ना, वो कपड़ा चादर जो मिली थी, आप 10.5 फुट का कमरा, उसमें कितना कपड़ा, उन्होंने ना एक पूरी कंध जो थी ना, एक दीवार
आगे पूरा पर्दा ला के बड़ी सोहनी ऐसे लगे, एक ना और रंगदार था कि वो बड़ा कच्ची दीवार और नीचे भी कच्चा और छत ऊपर हाथ खजूर की, शाकों को लगता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जब ना मस्जिद नबी से अपने घर आए तो उन्होंने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने वो पर्दा, वो सारी दीवार को पर्दा लगाया हुआ था। कायनात के इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अंदर दाखिल हुए। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा मैंने कहता है आओ अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा को देखने की बजाय पर्दे को देखते रहे। पर्दे के करीब जाके कहने लगा आयशा, अल्लाह ने ये हमें कपड़े और रिज़्क़ इसलिए नहीं दिया है कि हम ये दीवारों के ऊपर जा जा के रखें। और लोगों बात को समझो, ये दीवारों के ऊपर ये रिज़्क़ ज़ाया करने के लिए कि पर्दे ही पर्दे, पर्दे ही पर्दे, घर दी दीवार ही कोई नहीं, फरमाया अल्लाह ने रिज़्क़ इसलिए नहीं दिया हुआ है। इसमें पर्दा जो है शरीयत में सिर्फ एक चीज़ के ऊपर, खाना काबा के ऊपर है। इसके अलावा दुनिया की किसी कब्र, नबी पैगंबर की कब्र के ऊपर भी पर्दे और चादरें रखनी शरीयत में जायज़ नहीं है। याद रख, हमारे यहाँ तो जिस जगह कहते हैं चादरें चढ़ा रहे हैं, चादरें चढ़ा रहे हैं, चादरें चढ़ा, फलां की कब्र है बाहर ना, पूरी चादरों की लाइन दुकानों की लगी हुई है। आयशा, हमें अल्लाह ने ये इसलिए नहीं दिया हुआ कि हम मिट्टी गारे के ऊपर चादरें चढ़ा दें। आयशा इसको उतारो। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा कहती हैं मैंने वो सारी की सारी चादर उतार के फाड़ के उसके मैंने तकिए बनाए और उसके अंदर फिर वो घास और खजूर के पत्ते डाल के, और रुई किसे मिलती थी ये सारा उसके अंदर डाल के मैंने तकिए बना ली। ये कायनात के इमाम के घर के अंदर का ये हाल है सारा। हदीस के अंदर आता है कि आपका खाना, एक हदीस के अंदर हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गालिबन ये कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने मेरे ख़्याल में, और लोगों सुनो ध्यान से, कहते हैं मेरे ख़्याल में सारी ज़िंदगी फ़ौत होने तक नबी अलैहिस्सलाम ने या एक दफ़ा या 2 दफ़ा गंदम की रोटी खाई है, बाकी कभी मिली नहीं, मिली नहीं मोहम्मद रसूलुल्लाह को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। 1 या 2 दफ़ा 63 साल की उम्र मोहम्मद रसूलुल्लाह। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि जौ जो होते थे ना वो, और उस वक़्त कौन सी ये मिलें आटे की लगी होती थी और बड़ी अच्छी कोई चक्कियाँ थी, वही टूटी भजी चक्कियाँ, उनके ऊपर ही पी पी के ऐसे करके वो घर में वही रोटियाँ। हज़रत अनस कहते हैं कि वो जो जौ की रोटी पकती थी ना, इतने मोटा मोटा उसका आटा होता था, कहते हैं अल्लाह की कसम वो हलक से नीचे नहीं गुज़रता था, हम पानी के कोट के साथ बुरकी को नीचे करते थे। ये कायनात का इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह उसके साथ उसको नीचे कर। हदीस में आता है एक दिन मदीना शरीफ में जब काफ़ी फतूहात मुसलमानों को हो गई, माल दौलत गनीमत बाहर से आना शुरू हो गया, एक दिन उम्मे ऐमन जो थी ना, उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये घर में बैठी हुई थी और ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर में रहती थी। आप इनको अपनी अम्मी कहते थे। इन्होंने पाला था मोहम्मद रसूलुल्लाह को और इतना प्यार मोहब्बत किया करते थे कि जिस वक़्त इतना इन्होंने बचपन से इतना प्यार किया था कि कभी नबी अलैहिस्सलाम जवान हो गए, जब बड़े नबूवत मिल गई, उम्मे ऐमन ने कलमा भी पढ़ लिया और कई दफ़ा मैं सदके जाऊं कलमा पढ़ा है मोहम्मद रसूलुल्लाह का और नाराज़ होया जाया कर, जा मैं नहीं करना, नाराज़ हो जाया करती थी कि मैंने ये नहीं करना, मैंने ऐसे करना है। माँ थी, बुढ़ी थी, कायनात का इमाम उनके प्यार को देखता। ये हबशा से, ये हबशन सी काले रंग की, एक दिन ये ना रोटी पकाने लगी तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये आटा गूंद रही थी। नबी अलैहिस्सलाम घर के अंदर दाखिल हुए तो आपने ऐसे देखा आटा बड़ा चिट्टा है। मैं अम्मा उम्मे ऐमन ये आटा बड़ा चिट्टा है। ए अल्लाह के रसूल, मैंने ना आटे को ना छान के ना, वो छान उसका मैंने रखा है, तो मैंने छान के इसकी आटा गूंद रही हूँ। मैं उम्मे ऐमन, अम्मा उस छान को इसमें डाल दो। सारी ज़िंदगी मोहम्मद रसूलुल्लाह तो ऐसे ही खाता रहा। हम कभी छान कभी छाना करते थे कोई?
اسی اندر ڈال کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، میں اس کے اندر وہ چھان ڈالا گیا، دوبارہ رکھ کے وہی روٹی پکی اور وہی پانی کے ساتھ چیز کے ساتھ کھا لی جو ملی۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گھر کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کئی دفعہ 3 مہینے 90 دن 3 مہینے محمد الرسول اللہ کے گھر میں چولہا نہیں چلا، کوئی چیز پکانے کو آئی نہیں۔ ایسا غربت کا دور، کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مہینے روٹی نہیں پکی۔ ان کے بانجے تھے، حضرت عائشہ کے امام تھے، بہت بڑے حدیث میں بات، حضرت مسروق۔ کسی نے پوچھا کہ مسروق پھر تمہاری خالہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ خالہ خالو تھے نا ان کے، یہ پھر گھر میں کیا کھاتے تھے؟ کہنے لگے وہی کوئی کھجوریں وغیرہ ہدیہ کر دیتا، کھجور منہ میں ڈال کے اوپر سے پانی پی کے 3 مہینے محمد الرسول اللہ ایسے گزرے۔ اور لوگوں کتنے کھانے کھاتے ہیں، کبھی کچھ دوپہر کو کچھ، شام کو کچھ، میں نہیں کھانا چوکے نو، کل بھی گوشت آج بھی گوشت، چک کا اللہ کا شکر ہی نہیں ہم ادا کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدے میں نہیں پڑھتے کہ اے کائنات کے مالک تو نے نبیوں کو وہ نہیں دیا۔ اللہ کی قسم نبیوں سے بہت دنیاوی کھانا جو ہے بہتر آج لوگ کھا رہے ہیں۔ عام لوگ مزدور، ایک اینٹیں اٹھانے والا مزدور، گارا اٹھانے والا بھی نبیوں سے بہتر رزق دنیاوی طور پہ کھا رہا ہے۔ اور 3 مہینے آگ ہی نہیں جلی۔ محمد الرسول اللہ کھجور پکڑی اور اوپر سے پانی لیا تو چل۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کئی دفعہ تو ایسے ہوتا تھا کہ آپ گھر کے اندر صبح کی نماز آپ نے پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد نبی علیہ السلام آئے، اپنے عائشہ کچھ کھانے کو ہے، کوئی کھجور، کوئی جو، کوئی ایسی چیز، کوئی چیز؟ میں نے کہا اللہ کے رسول کچھ نہیں۔ اور یہ ہیں پیر محمد الرسول اللہ، یہ ہیں پیرانے پیر محمد الرسول اللہ، یہ ہیں نبیوں کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں۔ آج تو دنیا میں اگر نظر دوڑائیں تو ایسے یہ ہے کہ گھر میں کھانا تو اچھا اعلیٰ ہوتا ہے، پیروں کے گھر میں کئی کھانا، غریب بیچارے تو پیسے دے کے نذرانے کر کے اور سجدے کر کے چلے جاتے ہیں۔ کوئی نہیں کھا، کچھ نہیں، کھجور بھی، عائشہ کھجور بھی نہیں۔ فرمایا چلو میں نے صبح کی نماز پڑھانے گیا تھا نا، پڑھائی میں نے کوئی پانی بھی نہیں پیا، چلو آج پھر روزہ ہی رکھ لیتا ہے محمد الرسول اللہ، میں صدقے جاؤں، روزہ ہی رکھ لیا محمد الرسول اللہ نے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، مسجد کے اندر آپ لیٹے ہوئے تھے، تو نبی علیہ السلام کبھی ادھر پاسا پلٹتے، کبھی ادھر سائڈ، کبھی ادھر سائڈ۔ میں نے کہا پتہ نہیں کیا بات ہے، پتہ کیا تو محمد الرسول اللہ بھوکے تھے، کھایا ہی کچھ نہیں تھا، نیند ہی نہیں آتی تھی۔ لوگوں اللہ کا شکر کرو، اللہ ہمیں جیسے بھی حالات ہیں اور ابھی بھی بڑا کچھ کھانے کو اور بڑا اعلیٰ رزق اور عزت کی ہمیں کھانا ملتا ہے، ابھی بھی کہتے ہیں مجھے بعد میں پتا چلا کہ محمد الرسول اللہ پاسے کیوں پلٹ رہے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، کھانے کو چیز ہی کوئی نہیں تھی، پیٹ ہی خالی تھا۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر میں کبھی کوئی مہمان آتا نا، کوئی چیز لے کے آتا، اللہ کے رسول یہ آپ چیز کھائیں، اس دن کائنات کا امام پیٹ بھر کے روٹی کھایا کرتے تھے، ورنہ کبھی پیٹ بھر کے روٹی کھائی نہیں محمد الرسول اللہ نے۔ اور یہ واقعہ آپ نے کئی دفعہ سنا ہے کہ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ نے اپنے پیٹ کے اوپر 2 پتھر بھی بندھے ہوتے اور اللہ کا شکر کر رہے ہیں، اللہ کا شکر کر رہے ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے، یا اللہ تو نے انسان بنایا، مسلمان بنایا، نبی بنایا، نبیوں کا سردار، اتنی نعمتیں، چلو روٹی نہیں آج ملی، پیٹ کھا لیے تو کیا ہو گیا؟ پھر کیا ہو گیا اس سے؟ کائنات کے امام نے پتھر باندھے ہوئے ہیں اور بس ایسے ہی چل رہے ہیں۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ کو کسی نے نا کھانے پہ بلایا، اماں جی ہمارے گھر میں نے کھانا ہے، تو آپ کی وفات کے بعد، نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ گئیں، ان کے ساتھ ان کا بانجا تھا مسروق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اپنے پانجے کو لے کے ان کے گھر میں گئیں، ساتھ ہی گھر تھا۔ کھانا جب سامنے رکھا گیا نا تو دیکھا کہ کھانا شروع نہیں کر رہی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ایسا کھانا تو محمد رسول اللہ نے ساری زندگی نہیں دیکھا، اتنا عمدہ۔ عجیب بات ہے، عجیب بات ہے، ہم نہ شکری اتنے ہیں کہ فٹ کہہ دیتے ہیں مینوں کی اللہ نے دیتا ہے، میں کیوں نماز پڑھنا، اینی تے ٹھنڈے میں مسیطے کی لین جانا ہے، یہ مسجدیں کیوں خالی ہیں، پتہ ہی نہیں اللہ نے کتنی نعمتیں۔ اے آج اگر مر گئے ہوتے، صبح اعلان ہو گیا ہوتا تو اللہ کا اس بات پہ شکر نہیں تمہیں آج کی زندگی دی ہے اللہ نے، آج تمہیں توبہ کرنے کا اللہ نے موقع دیا ہے، آج معافی مانگنے کا اللہ، اور کیا نعمتیں، کھانا نہیں، پینا نہیں، صحت نہیں، آنکھ نہیں، کان نہیں، نک نہیں، منہ نہیں، دل نہیں، گردے نہیں، جگر نہیں، اور کیا کیا، اولاد نہیں، بیوی نہیں، یار دوست اچھے نیک لوگ نہیں دیے تمہیں، اولاد، اللہ کی ناشکری ہمیشہ ہی کرتے رہنا، اللہ کی ناشکری۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی میں نے مدت العمر محمد الرسول اللہ کے ساتھ دیکھا، ایسا اتنا عمدہ کھانا ہمیں کبھی ملا نہیں ہے۔ اور عجیب بات ہے، کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے جو دعا مانگا کرتے تھے نا وہ بھی عجیب مانگتے تھے، اللہم آت آل محمد رزقا کفافا رزقا قوتا، یا اللہ اس کے باوجود میں تجھ سے یہ دعا مانگتا ہوں کہ مجھے رزق اتنا ملے کہ میری عزت جو ہے نا یہ عزت کے اوپر کوئی حرف نہ آئے، بس رزق ملے، وقت گزرتا جائے پورا پورا، میں بہت آسام کے دنیا میں چھڑ کے کی لینا چاہنا ہے۔ یہ ہے کائنات کے امام محمد الرسول اللہ کا کھانا پینا، اور مانگ کیا رہے ہیں، یا اللہ عزت رہ جائے کسی سے مانگنا نہ پڑے بس۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، یہ سیاستہ کے اندر حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا لباس کیا ہوتا تھا، آپ نے ایک جوڑا پہنا ہوا ہے اور طے کر کے رکھنے کے لیے کوئی جوڑا نہیں ہوتا، اپنی سیفوں میں دیکھیں کتنے کتنے جوڑے طے کر کے رکھے ہوئے ہیں، اور پھر اللہ کے نہ شکرے، عورتوں کے کتنے کتنے جوڑے ہیں، رجنا ہی نہیں، عورت نے 100 جوڑا بنا دیتا، پھر او میں کالے رنگ دا کراتی ویکھ کے آیا وہ بھی لے دیو مینوں۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو طے کرنے کے لیے حدیث میں آتا ہے وہ کپڑا ہی نہیں ہوتا تھا۔ کبھی کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی دیکھ کا باہر سے مال آتا، کوئی ایسے مال غنیمت آپ کو بہترین جوڑے کو بنا کے کوئی عید کو آگے دیتا، حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے وہ پہنا، اور آپ جب واپس آئے ہیں تو آتی دفعہ نبی علیہ السلام نے وہ جو چادر تھی نا جو اوپر لی ہوئی تھی، اور لوگوں کہاں درزی تو ہوتے ہی نہیں تھے، سوئیاں کدھر سے ہوتی، کدھر سے مشینیں ہوتی تھیں، ایک چادر لاکچ بنی، ایک چادر اونچی لئیے، یہ تو کپڑا ہے سارا محمد الرسول اللہ۔ کبھی کبھی کوئی قمیض وہ بڑے موٹے سوئے کے ساتھ وہ بنا کے، آج کل وہ تو سوا ہی ہوتا ہے، اس کے ساتھ وہ قمیض کر کے ہاتھ کے ساتھ بنا کے، یہ درزی ہوتے تھے، مشینیں کون سی ہوتی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کوئی بڑا اچھا کپڑا کو دیتا کہ یہ لیں اللہ کے رسول میرا دل کرتا ہے آپ یہ لے لیں، نبی علیہ السلام نے اس کو اوپر اوڑھا ہے، جب گھر واپس آئے ہیں تو وہ نبی علیہ السلام کے اوپر ہی نہیں۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول وہ آپ کو تحفہ ملا تھا کہاں؟ فرمایا ہاں مجھے تحفہ ملا تھا، رستے میں ایک غریب ماڑا آدمی دیکھا، میں محمد نے اتار کے اس کو دے دی۔ لوگوں کو کپڑے پہنانا یہ نبیوں کی سنت ہے، لوگوں کو کھانا کھلانا نبیوں کی سنت ہے، لوگوں کی بچیوں کو پالنا، لوگوں جو رنڈوا عورتیں ہیں، بیوہ عورتیں ہیں، یتیم بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھنا یہ نبیوں کی سنت۔ مجھے کسی نے میں پہلا تھا، مجھے ایک بندہ کہنے لگا اے اللہ کے رسول آپ کو چادر کتنی سونی لگ رہی ہے، میرا دل کرتا ہے یہ چادر آپ مجھے دے دیں۔ میں نے نہ نہیں کی، ایسے اتار کے میں نے
اسی وقت میں نے اس کو دے دی. وہ کہنے لگا اللہ کے رسول یہ چادر میں نے اس لیے لی کہ میں نے پتہ نہیں کب مر جانا ہے, یعنی زندگی میں موت آگے رکھی, پتہ نہیں کب مر جانا ہے, میں گھر والوں کو کہہ کے جاؤں گا یہ چادر نبی علیہ السلام نے اپنے اوپر لی تھی, اس میں میرا کفن بنا کے دے دیں, یہی میرا کفن ہو. یہ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ بعض تابعین جو تھے نا, انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھوایا کہ اماں جی نبی علیہ السلام جب فوت ہوئے تو اس وقت نبی علیہ السلام نے کون سے کپڑے پہنے ہوئے تھے؟ حضرت عائشہ صدیقہ کہنے لگیں میں نے سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں وہ کپڑے. ایک انہوں نے وہ چادر دکھائی, موٹی چادر تھی, موٹی. اور آج کل کے یہ جو کپڑے ہیں یہ تو کبھی کسی نے خواب میں بھی نہیں سوچے تھے, موٹے. وہ ادھر سے روئی لے کے ہاتھ کے ساتھ اس کو بنا کے کتنی موٹی, ہے لوئی سے موٹی چادر کپڑے ہوتے تھے اس وقت, لوئی سے موٹے کپڑے ہوتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چادر تھی تہ بند, اور ایک یہ کمبل انہوں نے دکھایا. کائنات کے امام محمد الرسول اللہ نے جو کمبل لیا ہوا تھا کئی پیوند اس کو لگے ہوئے تھے, کئی جگہ سے وہ پھٹا ہوا تھا, اس کو پیوند لگائے. یہ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے لگے یہ آخری انہی کپڑوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی روح جو تھی یہ پرواز کر کے گئی تھی. حدیث میں آتا ہے کہ آپ کی بیویوں کے بارے میں, بیویوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک دفعہ کہنے لگی اللہ کے رسول یہ ایک ہی کپڑا ہم پہنتی ہیں, کبھی دل کرتا ہے کوئی اور پہن لیں. اے اللہ کے رسول فلاں جگہ سے مال غنیمت آیا ہے تو آپ اس میں سے سونا اور چاندی اور چیزیں اور کپڑے اور فلانا آیا ہے, اے اللہ کے رسول آپ ہمیں بھی وہ دیں. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ناراض ہو گئے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں یہ کیوں سونا چاندی مانگ رہی ہیں, یہ کس طرح پڑ گئیں. آپ ناراض ہو کے چلے گئے, اور نبی علیہ السلام ایک دن ناراض, 2 دن نہ 29 دن محمد الرسول اللہ ناراض رہے ان سے کہ تم کس پر, اور تمہیں تو چاہیے تھا محمد الرسول اللہ کے گھر میں رہنے والی دنیا کی پرواہ ہی نہ کرتی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کے بعد سورہ احزاب کی آیت اتاری, یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. اے میرے نبی محمد الرسول اللہ آپ اتنے پریشان ہو گئے ہیں, آپ اپنی بیویوں سے سیدھی کہہ دیں کہ تمہیں اگر دنیا کا مال دولت چاہیے نا, دنیا کے کپڑے سونا چاندی اگر چاہے, آؤ پھر جو کچھ میرے پاس ہے نا یہ تم لے لو, اس کے بعد محمد الرسول اللہ تمہیں طلاق دے دے گا. میری بیوی محمد الرسول اللہ کی بیوی دنیا کے کاموں میں کیوں ذہن اس کا گیا ہے. لیکن اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو پسند کر تریدن اللہ ورسول, تو اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو وعدہ اور قیامت کے دن کو چاہنے والی ہو, اللہ تمہارے لیے اجر بھی بہت زیادہ دے گا. ساری بیویاں کہنے لگیں ہم نے دنیا کو کیا کرنا ہے, ہمیں محمد رسول اللہ چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی بیٹی کی شادی کی ہے. حضرت علی کا جو گھر تھا وہ سارا گارے کا, اور پتھر گول گول جو تھے نا موٹے موٹے جس طرح ٹینڈلے ہوتے ہیں یہ رکھ کے مٹی لگا کے, اور نیچے روڑے تھے پتھر کر کے. وہاں فاطمہ گئی تھی اس مکان میں, ایک چادر تھی, ایک تکیہ تھا جس کے اندر وہ پتے بھرے ہوئے تھے گھاس کے یا کھجور کے وہ تھے, ایک پیالہ تھا پانی کا, ایک چکی تھی پیسنے کے لیے کہ جو وغیرہ آ جائے. یہ گھر کائنات کے امام محمد الرسول اللہ نے بیٹی کی تربیت ایسی کی تھی کہ اس کے اوپر اللہ کا شکر کرتی تھی, اتنا کچھ مل گیا ہمیں. اور کب لوگوں کے گھروں میں, سارے کے لوگوں کے گھروں میں پیالہ پانی کا ہوتا تھا اور کب چکی ہوتی تھی. اللہ نے محمد الرسول اللہ کی بیٹی کو اتنا کچھ دے دیا. یہ حضرت علی نے سامان, انہوں نے جہیز نہیں کو دیا تھا. دین اسلام میں جہیز ہے نہیں, دین اسلام کے اندر جہیز دینا بھی جو ہے یہ بھی کافروں کی رسم ہے, یہ مسلمانوں کی رسم نہیں ہے. ایک دن حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کسی کے گھر میں کھانا کھانے گئے. آپ کو پتہ تھا حضرت علی جو تھے یہ
کسی کے باغ میں یہ مزدوری کرتے تھے، اور مزدوری کیا تھی کہ وہاں کنواں تھا، اس کنویں کے اندر وہ پانی ڈول کے ساتھ نکال کے رسی کے ساتھ دے کے جا کے پودوں کو، الگ الگ پودے باغ کے ان کو پانی دیتے تھے حضرت علی، اور بہت تھوڑی مزدوری ملتی تھی، گھر کا صحیح خرچہ ہی نہیں چلتا تھا، کئی کئی دن گھر میں فاقے ہوتے تھے۔ نبی علیہ السلام کو کسی نے کہا کہ ہمارے گھر میں آئیں، دعوت آ، فرمایا اچھا۔ اس نے گھر میں جو پکایا تھا، اس دور میں بھی کیا پکاتے تھے، آپ نے وہ روٹی پکڑی اور روٹی کے اوپر وہ سالن رکھ کے نا، نبی علیہ السلام اٹھ گئے۔ اللہ کے رسول کیا بات ہے آپ اٹھ گئے؟ میں فاطمہ بھوکی ہے کتنے دنوں کی، میری بیٹی فاطمہ بھوکی ہے، میں اس کو جا کے دے کے آؤں، اور فاطمہ اللہ کا شکر ادا کرنے والی ہے، اس کے باوجود لوگوں ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، اتنا کچھ کھاتے پیتے ہیں ایسے عمدہ مکانوں میں، وہ کرائے کا ہو، اور ساری دنیا کے سارے بندے اپنا مکان میں بھی بندہ کرائے دار ہے، پتہ نہیں مالک نے کب کٹ کے نکلا، چل باہر نکل، مالک مکان تو میں ہوں، سارے بندے ہی کرائے دار ہیں، یاد رکھنا، ہر بندے کو باہر نکال دیا جانا ہے، اصل مالک جو ہے مکان کا وہ اللہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں فاطمہ کو یہ میں دینے کے لیے گھر میں ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو دیکھا حضرت حسن حسین رو رہے تھے، کہ پتر کیا بات ہے؟ کہنے لگے ابا جی کھایا کچھ نہیں، بھوک لگی ہوئی ہے۔ حضرت علی کو بھی کوئی مزدوری نہیں ملی تھی، یہ بازار میں گئے، ادار کے جو لا کے آ کے روٹی پکا کے بچوں کو دی ہے، اور پھر اللہ کا شکر کرنے والے یہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کسی نے پوچھا نبی علیہ السلام جب دنیا سے گئے تو اپنی کیا کیا چیزیں وراثت میں چھوڑ کے گئے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام آپ نے وراثت میں جو کچھ چھوڑا، کوئی مال نہیں تھا، کوئی اونٹ نہیں تھا، کوئی بکری نہیں تھی، کوئی سونا نہیں تھا، کوئی چاندی نہیں تھا، کوئی چیز ہی نہیں، اور پھر اس کے باوجود نا جو کچھ نا وہ کپڑا، ایک پیالہ، ایک اور چیزیں اس کی، فرمایا میں جو کچھ چھوڑ جاؤں یہ بھی صدقہ کر دینا ہے۔ اور آپ کہا کرتے تھے میرا دنیا سے کتنا تعلق ہے، اور حقیقت بات ہے اللہ کی قسم کسی بندے کا بھی دنیا سے کتنا تعلق ہے، ایک سا کا تعلق ہے، اگلے دن چل چکے وچ مار دینے پھٹے ہوتے پا کے مٹی، چل دعا منگو، اللہ کا شکر ہی نہیں ادا کرتے ہم، اللہ کا کھاتے پیتے ہیں، اللہ کے سامنے ذرا سیال آ گیا نماز جو ہے یہ خراب ہو گئی، ذرا سیال آ گیا سردی ہوگی، جمعے بند ہو گئے، گھر میں بیٹھے ہوئے لیٹے ہوئے ہیں، اور کتنے درجے، اور 100 درجہ مائنس ڈگری ہو گئی ہے پانی، یہ اس میں سردی آ گئی ہے، کیوں مرے جا رہے ہیں؟ خدا کا شکر کرو کئی ملکوں سے بہتر ہو، کئی علاقوں سے بہتر ہو، اور کتنے کتنے اللہ نے کپڑے موٹے اور اللہ نے دیے ہوئے ہیں، کیوں اللہ کے گھروں میں لوگ نہیں آتے؟ فرمایا میری دنیا کے اندر مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک مسافر جو ہے وہ کسی جگہ ٹھہرا درخت کے نیچے، تھوڑی دیر بعد اس نے اٹھ کے چلا جانا ہے، ہم نے تو چلے ہی جانا ہے، مجھے کیا؟ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، خیر عملا۔ یہ دنیا کا مال، یہ دولت، یہ بیوی، یہ بچے، یہ کارخانے، یہ سب کچھ، یہ کپڑے اور ٹوپی، چھاپ تک، ایک نالا تک بھی اتار کے لوگ چل ادھر رکھو، چل۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، یہ کائنات کے امام کی زندگی ہے، اور ہم نے تو دنیا میں اتنا کچھ کھا کہ اللہ کے ہم شکر گزار ہی نہیں ہوتے۔ اللہ کا شکر گزار بننا چاہیے، اللہ ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنائے، اور جو کمیاں کوتاہیاں ہیں اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے، اور جو سختیاں ہیں اللہ یہ دور فرما دے۔ اور خاص کر کے میں دعا کروں گا ان بیچارے غزہ کے فلسطینیوں کے لیے جن کے لیے لوگوں نے اب دعا کرنا بھی بند کر دیا ہے۔ 57 اسلامی ملک چپ کر کے تماشا دیکھ رہے ہیں کہ ان کے بچے روزے انہیں مر جاندے نے، انہیں ہوٹل، انہیں فلانا، انہیں فلانا، انہیں فلانا، یہ چپ کر کے دیکھ رہے۔ اللہ تو ہی ان کی مدد کا، دنیا تو ان کا مالک ہے نا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔